اے اللہ، مجھے اس مہینے میں اپنے حکم پر عمل کرنے اور اسے قائم کرنے کی طاقت عطا فرما، اور مجھے اپنی یاد اور ذکر کی مٹھاس سکھا دے، اور مجھے اپنے کرم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی حفاظت اور گناہوں کو چھپانے کی صفت کے ذریعے میری حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک کے چوتھے دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ پروردگار ہمیں بندگی دے، ہمیں طاقت دے کہ تیرے امر کو ادا کر سکے، تیرے حکم کو بجا لائیں۔ انسان کے وجود میں جو کچھ ہے وہ پروردگار کا عطیہ ہے۔ پروردگار نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان میں ایک نعمت طاقت ہے، ہمارے وجود کے اندر پائی جانے والی انرجی ہے۔ وہ انسان کے جس کے پاس طاقت ہے، لیکن کبھی کبھی پروردگار کا کچھ امتحان ہوتا ہے اس سے، پروردگار تھوڑے سے اسے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، تو دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے نمونے ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک گلاس ہاتھ میں اٹھاتا ہے پانی کا، لیکن تھر تھرا جاتا ہے، اس کا ہاتھ لرز رہا ہے، پانی کا جام چھلک جاتا ہے، پانی گر رہا ہے۔ یہ منزل ہے کہ طاقت کی کمی ہے، انسان پوری طرح سے اپنے وجود پر مسلط نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اس کا اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ انسان راستے میں چلتا ہے تو اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ طاقت ہے جو پروردگار نے دی ہے، اگر یہ طاقت صحیح طور پر استعمال ہو تو انسان کی ظاہری زندگی صحیح طرح سے گزرتی ہے، اور اگر نہ ہو تو انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہی طاقت کبھی کبھی بندگی کی راہ میں انسان استعمال کرتا ہے، اور اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ جتنی پروردگار طاقت زیادہ دیتا ہے اتنا وہ بندگی زیادہ کرتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایک جام چھلک رہا ہے تو کیسا لگتا ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان ڈگمگا رہا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ یہ ظاہری زندگی ہے جس میں عجیب سی ایک کیفیت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر بندگی کی راہ میں ہمارے قدم ڈگمگا جائیں تو کیسا ہے، اگر ہمارا یہ دل کا جام معصیت کی راہ میں چھلک جائے تو کیسا ہے، کہ جہاں پر انسان گناہ نکل رہے ہیں اس کے وجود سے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ وہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ پر چل سکیں، تیری بندگی کر سکیں، اس لیے کہ طاقت دینے والا تو ہے۔ آیت اللہ مجتہدی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ مشہد میں ایک شخص تھا جو 100 سال کا تھا، 100 سال سے زیادہ کی عمر اس نے پائی، بابرکت عمر، لیکن اس 100 سال کی عمر میں اس نے جو نمازیں پڑھی کھڑے ہو کر پڑھی۔ دیکھیں آج ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں 60 سال 70 سال کے ہیں، لیکن وہ بیچارے مسجد میں آتے ہیں تو ان کے لیے ضرورت ہے کہ ان کے لیے ایک الگ سے انتظام کیا جائے، سر رکھنے کے لیے الگ سے سجدہ کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے، الگ سے ان کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک الگ سے میز بنائی جاتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان سے بھی انسان بچ سکتا ہے پروردگار کے سامنے دعا کر کے کہ پروردگار تو توفیق بندگی دے، تو ہی طاقت دینے والا ہے۔ دانیال ایک پروردگار کے ولی ہیں، حکم ہوتا ہے داؤد کے اوپر کہ داؤد جاؤ دانیال کے پاس اور دانیال سے کہو کہ تم نے میں نے نافرمانی کی ہے، ایک بار نافرمانی کی میں نے بخش دیا، دوسری بار نافرمانی کی میں نے بخش دیا، تیسری بار نافرمانی کی میں نے بخش دیا دانیال، اب اگر تم نے نافرمانی کی تو نہیں بخشوں گا۔ جناب داؤد نے آ کر پیغام سنایا، دانیال نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، مالک تو ہی ہے جو مجھے طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہے جو مجھے سہارا دینے والا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تو ہی ہے جو سہارا دینے والا ہے۔ میری اپنی کوشش تو ہے ہی، میری اپنی جدوجہد تو ہے ہی، میں تو خود چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہ ہو، لیکن حقیقت میں تو ہی ہے جو ہاتھ تھامنے والا ہے۔ اے پروردگار، اگر تو کرم نہیں کرے گا تو کیسے میں اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچاؤں گا کہ تیری نافرمانی نہ کروں، تو ہی مدد کرے گا تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی بندگی کی راہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کمالات ہم بندگی کی راہ میں طے کریں، پروردگار ہی کے ذریعے سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری منزل ہم نے دعا کی کہ پروردگار لذت ذکر سے اپنے آشنا کر دے۔ لذت ذکر پروردگار کا بہت اہم ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ان کو لذت کا احساس نہیں ہوتا، وہ ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، دعائے کمیل پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، دوسری مفاتی کی دعائیں دعائے افتتاح پڑھتا ہوں مزہ، پروردگار کیا ہے، کیوں نہیں مزہ آتا؟ شاید ہم ایک بار اپنے
نفس کے اوپر غور کریں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے جس طرح سے چاہا ہے ہم اس طرح سے پروردگار کی طرف نہیں جا رہے ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ اپنے وجود کے اندر ہم جتنی توجہ لے کے آئیں گے اتنی اپنے وجود کے اندر ہم لذت کو محسوس کریں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اس لذت کو ختم کرتا ہے، کہ جیسا کہ پروردگار نے اس چیز کو بیان کیا حدیث میں ہے کہ پروردگار فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر وہ عالم کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، پروردگار کہتا ہے لذت مناجات کو میں اس سے چھین لیتا ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تو لذت ذکر کو ہم سے چھین لے، کہ ماہ مبارک آئے اور گزر جائے اور ہمیں کچھ پتہ نہ ہو، اور اس کے بعد اگر لذت ذکر ہے تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پروردگار سے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہم شاکر بندے تیرے رہ سکیں۔ شکر بہت بڑی منزل ہے۔ شیخ سعدی نے اس داستان کو لکھا، ایک شخص ہے بغداد کی مسجد میں گیا اور جا رہا ہے، برہنہ پا ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، اور بار بار اس کے ذہن میں سوال ہے پروردگار میرے پاس جوتیاں نہیں ہیں، لوگ ہیں جو چپلیں پہنے جوتیاں پہنے جا رہے ہیں، میں پا برہنہ جا رہا ہوں۔ گیا مسجد میں، دیکھا دور سے، دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے، تعجب ہوا اور متوجہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، اس بات کی طرف متوجہ ہوا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے پروردگار کہ میں ابھی تک کہہ رہا تھا میرے پاس جوتیاں نہیں ہیں، اس شخص کے پاس تو ایک پیر بھی نہیں ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے پاس پیر ہیں۔ تو آئیں اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پروردگار زیادہ سے زیادہ توفیق بندگی دے، لذت ذکر سے اپنی آشنا کر دے تاکہ تیری راہ میں قدم آگے بڑھائیں اور کسی بھی منزل پر اس طرف نہ جائیں کہ جہاں شیطان کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔